السلام علیکم ناظرین. نواز شریف صاحب کا جلسہ کیسا تھا, اس پہ صحافیوں کی کیا رائے ہے, اور اس کے اوپر میڈیا نے جو آج رول پلے کیا ہے وہ کس قسم کا تھا, یہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. سب سے پہلے تو جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, نواز شریف صاحب نے بھی کہا, اور خود مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہا کہ پورے پاکستان سے, کے پی سے, بلوچستان سے, سرحد سے, اور پتہ نہیں کے پی, بلوچستان اور سندھ سے, ہر جگہ سے قافلے آئے, پنجاب سے آئے. تو عمومی طور پہ کہا جاتا تھا کہ لاہور جا گیا, لاہور آ گیا, لاہور نے یہ کر دیا. تو یہ خود مانتے ہیں, اس میں خود ان کی لیڈرشپ کے بقول یہ جو سارے پاکستان سے آئے وہ پورے پاکستان سے لے کے آئے گئے ہیں یا لائے گئے ہیں. تو یہ تو آپ مان لیں کہ یہ لاہور کا جلسہ نہیں تھا, یہ پورے پاکستان کا جلسہ تھا, پہلا نمبر. نمبر 2, کیا یہ جلسہ عمران خان کے جتنے جلسے ہوئے جو لاہور میں کیے گئے 30 اکتوبر کے جلسے سمیت جو 2011 میں کیا گیا تھا, ابھی بھی اکتوبر چل رہا ہے, ان سے بڑا تھا؟ تو آپ اگر اس کو, کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں عمران خان کے جلسے سے بڑا تھا اور پتہ نہیں کیا تھا, تو اگر ان کے شاٹ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ڈرون شاٹ سے پتہ چلے گا کہ ان کے ڈرون شاٹ جو تھے وہ کنٹرولڈ نہیں تھے. وہ اگر اوپر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں بیک سائڈ سے, یوں اسٹیج سے بیک سائڈ پہ جا رہے ہوں, یا سیدھے سے پیچھے والی سائڈ پہ جا رہے ہوں, یا پیچھے سے آگے اسٹیج والی سائڈ پہ آ رہے ہوں, وہ کنٹرول نہیں ہوتے تھے. تو اس کی ڈیوریشن بھی اگر آپ چیک کریں, اور اس کا جو شاٹ تھا وہ بھی ٹائٹ نہیں ہوتا تھا, وہ لوز شاٹ ہوتا تھا, اور اس کو باقاعدہ طور پہ پیچھے آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر بھی آئیں گے وہ شاٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کیونکہ جلسے میں پچھلے 1-1.5 ماہ سے بقول جس طرح شہزاد اقبال صاحب نے کہا کہ زور لگایا جا رہا تھا پورا, اور مشینری ساری تھی, پی ٹی وی بھی دکھا رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ, سارا کچھ ساتھ تھا. تو اس کے ساتھ میرا ان صحافیوں سے سوال ہے جو آج تک سوال اٹھاتے ہیں کہ شجاع پاشا نے جلسہ کروایا تھا اکتوبر 2011 کے عمران خان کا, اس وقت وہ یہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری آشیرواد ہے, سرکاری ٹی وی پہ دکھایا گیا, کوئی بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ ان کی مرضی سے ہوا, یا ان کی آشیرواد سے ہوا, یا لوگ جمع کیے گئے, یا ان کی مدد سے شامل تھی. وہ جتنے صحافی تھے وہ کہتے تھے جلسے کی باقی جو سائز کے اوپر آنے سے پہلے میں ایک اور بات لگے ہاتھوں یہاں پہ بھی کر دوں آپ کو. جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی بقول ان کے, تو عمران خان کو کٹ پتلی تھا, عمران خان جو خوشامد پسند تھا, پتہ نہیں ان کے کیا کس طریقے سے اقتدار حاصل کر رہا تھا, اور عمران خان یوں تھا اور وہ تھا. اور اس وقت کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر بھی تھے, وہ پتہ نہیں کون سے جنہوں نے زہر پیا تھا وہ بھی تھے, بقول سہیل وڑائچ کے پتہ نہیں کون سے جنہوں نے بڑے لیڈروں نے قربانی دی وہ تھے, اور وہ لیڈر بن چکے تھے, انہوں نے اقتدار کی ہوس نہیں تھی. اور عمران خان صاحب جو تھے وہ کٹ پتلی تھے, اور وہ کسی کے نیچے لگے ہوئے تھے, اور وہ کسی کی مدد حاصل کر رہے تھے. اب جب آپ کسی گلی کے بچے کو باہر سڑک کے اوپر لا کے پوچھ لیں کہ کیا نواز شریف صاحب کسی کی مرضی کے ساتھ آئے ہیں, اور تو اور خود شہباز شریف صاحب جب ایک دن کے گیپ سے واپس گئے, اور 18 ستمبر کو نواز شریف کا بیانیہ کچھ تھا پچھلے مہینے, اور اس کے ایک دن بعد نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو تھا وہ آج بھی تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا, میں بدلہ نہیں لوں گا, میرے اس میں رتی بھر انتقام نہیں ہے, اور یہ تو جتنا بچے سے بھی آپ پوچھیں ان کو بھی پتا ہوگا کس کی آشیرواد سے واپس آئے ہیں. لیکن اس وقت وہی والے صحافی جو اس وقت ان کو بکرات سکرات اور بہادر شاہ ظفر بنا رہے تھے, آج اور عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ وہ نیچے لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سیاست ہے, یہ تو عاصم منیر صاحب یا آرمی چیف صاحب جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے. اور نواز شریف صاحب جو کرتے ہیں وہ ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور جس ٹائم وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لیتے ہیں تو وہ انقلاب ہوتا ہے. یہ ہے کچھ صحافیوں کا, کچھ چینلز کا موٹو. انہوں نے آج بالکل نہیں کہا کہ یہ کمپرومائز کر کے آئے ہیں, یہ کسی کی مرضی سے آئے ہیں, کسی کی آشیرواد سے آئے ہیں, جبکہ اس وقت سب بچوں کو پتہ ہے, ایک بچے کو آپ پکڑ کے پوچھ لیں, پتہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے جو عمران خان اس کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, بلکہ ان کے ساتھ تو زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے وہ جیل میں ہے, اور جس طریقے سے بالکل یہ نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں نواز شریف تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ تو بیانیے کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے, سارے کمپرومائز کر کے جس ٹائم واپس آئے ہیں. تو اس وقت جو ہے نواز شریف جو ہے وہ بہت اچھے سیاستدان ہیں, انہوں نے دیکھیں جی کس طریقے سے یہ کیا وہ کیا, انہوں نے فلانوں کو انگیج کیا, فلانوں کو انگیج کیا. یہاں صرف ایک سوال ہے کہ جن کو انگیج کیا یا جن کی مرضی سے آ رہے ہیں, انہیں شاید اس ٹائم خوف محسوس ہوا ہو, یا شاید کسی اور سے خوف محسوس ہوا, تو اس وجہ سے انہوں نے نواز شریف صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا ہوگا. یہ سب کے سامنے. جلسے کے اوپر دوبارہ آتے ہیں, تو یہ
جتنے بھی عمران خان صاحب نے جلسے کیے ہیں، کچھ اس میں 13 کی الیکشن کیمپین کا حصہ تھے مینار پاکستان میں، کچھ 18 کی الیکشن کیمپین کا حصہ تھے، کچھ وہ شکرانے کے لیے جو کیا تھا وہ تھا، پھر انہوں نے 21-22 میں بھی شاید کیا تھا جب وہ حکومت سے اتارے گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی تھے. تو سب کو پتہ ہے کہ باہر سے قافلے نہیں جاتے تھے، وہ جلسہ صرف لاہور کا ہوتا تھا، صرف لاہور کا جلسہ ہوتا تھا، اور اس کے اندر بھی جو کراؤڈ ہوتا تھا وہ بڑا چارجڈ قسم کا کراؤڈ ہوتا تھا. لیکن آج بھی جو فیڈ تھی وہ پوری نون لیگ کی طرف سے دی گئی، اور 3-4 شاٹ ایسے، ایک میں نے تھم نیل پہ بھی لگایا ہے، آپ اس کے اوپر غور کر لیجئے گا، 3 یا 4 شاٹ ایسے ہیں جس کو دوبارہ نہیں چلایا گیا. ایک اور وہ رات کے شاٹ تھے، یہ نہیں کہ دن میں، رات کے شاٹ تھے. صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر چیزیں جو ہے پکڑی جا رہی تھی، گراؤنڈ کے آس پاس اندھیرا تھا، کچھ نہیں تھا. وہ والے شاٹ دوبارہ نہیں چلائے گئے. آپ اگر اپنی لائیو فیڈ پہ بھی دیکھیں تو 5:40 کے سے لے کے 5:50 پہ کے درمیان ایک آئے گا 44 منٹ پہ، میں 5:44 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کر کے، وہاں پہ لانگ شاٹ تھا، وہ جو اوپر سے دکھایا گیا تھا وہ دوبارہ نہیں نظر آیا. اور جو بھی ڈرون کیم کے شاٹ تھے وہ بڑے کنٹرول تھے اور ایک اینگل کے تحت تھے. اور پین والے شاٹ بھی تھے. شروع میں جو شاٹ تھے وہ بڑا سٹیٹک تھے، ایک جگہ یوں رکھا ہوا تھا کیمرہ، اگر ذرا سا پین ہوتا تھا یوں کر کے پھر واپس لے آتے تھے، کہ وہ پیننگ کرنے کی کیونکہ اجازت نہیں تھی تاکہ پول نہ کھل سکے. یہ میڈیا کی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں کیمرے کو گھمانا، اس کو پین کرنا کہتے ہیں. تو کیمرے کو اگر اوپر کہیں کرین پہ لگا ہوا ہے تب بھی. اور ڈرون شاٹ جو تھا وہ بھی ایک اینگل کے تحت یوں کر کے آتا تھا، پیچھے والی سائڈ پہ آتا تھا، لے کے آتے تھے تو اس کو فریز کر دیا جاتا تھا. ہر چینل کے اوپر وہ فریز ہوئے ہیں شاٹس. یہ والے شاٹ جو ہیں دوبارہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. لیکن ہمارے صحافی جو تھے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے جناب آج اس کو بھرپور طریقے سے دکھانے کے حوالے سے پوری کوشش کی گئی، اور چینلز کو پورے طریقے سے آزادی بھی دی گئی. اور جس جگہ اگر کسی نے کوئی تھوڑی بہت جرت کی، یا کسی نے اگر کوئی پی ٹی آئی کا گیسٹ بٹھایا ہوا تھا انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، تو ان کو باقاعدہ طور پہ روکا گیا. اس چیز کا میں پورے وثوق کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ویسے ہوا میں بات نہیں کر رہا. تو یہ تھا جلسے کی صورتحال، جس کو بڑا کامیاب اور زبردست جلسہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ اس کی اصل جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. خود مان رہے ہیں کہ ہر جگہ سے آئے ہیں اور پتہ نہیں کس جگہ سے آئے ہیں. تو وہ انہیں اصل میں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا اتنا شوق تھا کہ فرتے جذبات میں آگے وہ 76 سال کے انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا کہ 76 سال میں سب سے بڑا جلسہ تھا. وہ اپنا جلسہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جلسہ تھا، کیونکہ جو مینار پاکستان پہ پہلے کیا تھا وہ تو لندن میں بیٹھ کے انہوں نے کیا تھا. اس کا جو حال ہوا تھا پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے، یہاں پہ پوری تیاری کے ساتھ کیا کیا زور لگایا گیا، یہ آپ پچھلے 1-1.5 مہینے سے بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا نہیں کیا گیا. ناظرین، یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ابھی تک لیے اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.